آج میں آپ کو ایک بل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو کہ ابھی امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوا ہے. اس پہ ابھی بحث ہوگی اور وہ منظور ہوگا تب دیکھا جائے گا. لیکن وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسے بل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ بل کیا ہے؟ اس کا نام ہے اولیگارک ایکٹ. اچھا، اولیگارک کا جو لٹرل مطلب ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی امیر کبیر فرد یا افراد جن کا کہ پولیٹیکل اثر و رسوخ یا سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں. اسی لیے جب چند لوگ جو بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں پھر طاقت ان کو سیاسی طاقت مل جاتی ہے تو اس کو اولیگارکی کہتے ہیں. اس طرح کی جو حکومت ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں ہے اس وقت. لیکن یہ جو اولیگارک جو اس کا یہ ایک ایکرونیم ہے جس کا مطلب ہے oppose limitless inequality growth and reverse community harm. یعنی کہ جو لمٹ لیس بے انتہا جو انیکوالٹی ہے، نابرابری ہے دولت کی، وہ اس کو اپوز کرنا اور اس کی وجہ سے جو کمیونٹی کو یا جو معاشرے کو نقصان ہوا ہے اس کو ریورس کرنا. تو اس کا مقصد یہ 4 ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے پیٹریوٹ ملینئرز. مطلب یہ امریکہ میں جو ملینئرز ہیں، چند ملینئرز، انہوں نے مل کے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا مقصد یہ ہے یا جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دولت کی کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، دولت کی جو ارتکاز ہے دولت کا، اس کی وجہ سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 جنوری کا واقعہ تھا جس میں ٹرمپ کے کچھ جو سپورٹرز تھے انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ دھاوا بولا تھا اور وہ اندر چلے گئے تھے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. کیونکہ جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، جو نابرابری انیکوالٹی ہوتی ہے، اس سے کمیونٹی میں انریسٹ پیدا ہوتا ہے اور اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے جس کا اختتام پھر اس طرح کے واقعات پہ ہوتا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 9 مئی کو جب واقعہ ہوا تھا اس کو بہت سے لوگ امریکہ میں 6 جنوری سے اس کی مماثلت یا اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں کمپیئر کیے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ دولت کا ارتکاز یا کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کیونکہ امیر بہت امیر ہیں، غریب بہت غریب ہیں. اچھا، یہ بل کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بل جو ہے ایکچولی یہ دولت پہ انکم ٹیکس ہے، دولت پہ ٹیکس ہے، یا اس کو ویلتھ ٹیکس کہتے ہیں. انکم اور دولت یا آمدنی اور دولت کا یا انکم اور ویلتھ کا فرق جو ہے وہ بہت ضروری ہے جاننا. کیونکہ انکم تو آپ کی آمدنی ہوتی ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ کا معاوضہ ملتا ہے اور آپ پھر اس سے اپنے خرچے چلاتے ہیں. جو دولت ہوتی ہے یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کہ آپ سے بچ جاتا ہے، جو آپ نے استعمال نہیں کیا یا پھر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کو اور وہاں سے آپ کو مزید جو ہے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 وہ ایکیومولیٹ ہوتا جاتا ہے. اور جو سسٹم ہے وہ ظاہر ہے کہ جب امیروں کا بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کی معاونت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے جس میں امیروں کے پاس بہت زیادہ سیاسی طاقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے پروموٹ ہوتا ہے. تو جو امیر ہوتے ہیں ان کی ویلتھ جو ہوتی ہے، ان کی جو دولت ہوتی ہے وہ غریبوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ غریب تو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے 2 وقت کا کھانا کھائیں تو ان کی دہاڑی کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو علاج کے پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہاں سے اس کو جمع کریں گے اور بینکوں میں ڈالیں گے اور انویسٹ کریں گے اور اس پہ انٹرسٹ ارن کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان میں یہ مسئلہ بہت ہی بھیانک میرا خیال ہے اس کا رخ ہے. اچھا، یہ جو بل ہے میں بات کر رہی تھی کہ اولیگارک ایکٹ، اس کا یہ دولت پہ ٹیکس ہے اور اس کا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے. انہوں نے امریکہ میں جو میڈین ویلتھ ہے، مطلب جو میڈین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 سے 100 تک نمبر ہیں تو 50 جو ہے وہ میڈین ہوگا. مطلب آدھے نمبر اس کے برابر یا اس سے اوپر ہوں گے، آدھے نمبر اس کے برابر یا اس سے نیچے ہوں گے. اس ویلتھ کو لیا جاتا ہے جس میں آدھے لوگ جو ہیں ملک میں ان کی ویلتھ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور آدھے لوگ جو ہیں اس سے کم ہے. تو امریکہ میں یہ نمبر جو ہے یہ $50,000 کے قریب ہے.
پاکستان میں مجھے اس کے اعداد و شمار مطلب نہیں مل سکے جس پہ میں ٹرسٹ کروں کہ یہ صحیح ہیں. یہاں پہ انکم کی بات ہوتی ہے, جی ڈی پی پر کیپٹا کی بات ہوتی ہے, لیکن ویلتھ کا یہاں پہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ ذرا کریں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کتنی زیادہ ویلتھ کی انیکوالٹی ہے. بہرحال یہ جو ٹیکس ہے یہ کہتا ہے, یہ جو بل ہے یہ کہتا ہے کہ جو بھی لوگ جن کی 50,000 جو کہ میڈین ویلتھ ہے, اس سے اگر کسی کی دولت جو ہے وہ 1,000 سے 10,000 گنا زیادہ ہے تو اس دولت پہ 2% ٹیکس لگے گا. اگر کسی کی دولت 10,000 سے 100,000 یعنی کہ 100,000 کے قریب ہے تو اس کی دولت پہ 4% ٹیکس لگے گا. اسی طرح 6% ٹیکس ان پہ لگے گا جن کی 100,000 سے لے کے 1,000,000 تک ان کی دولت جو ہے وہ میڈیم دولت سے یعنی 50,000 سے اتنے گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. اور جو جن کی دولت 1,000,000 سے بھی اوپر مطلب اس سے بھی زیادہ گنا 50,000 سے زیادہ ہے, اس پہ 8% ٹیکس لگے گا. اور اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ یا اس کی خوبی یہ ہے کہ جتنی انیکوالٹی آپ کے ملک میں بڑھے گی, ظاہر ہے کہ میڈین جو آپ کی دولت ہوگی وہ نیچے آئے گی تو یہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہوگا, اور جب آپ کی انیکوالٹی کم ہوگی اور لوگ دولت کی تقسیم تھوڑی بہتر ہو جائے گی تو یہ ٹیکس جو ہے وہ کم ہوگا. تو اس طرح سے یہ ٹیکس خود بخود انیکوالٹی کا جو انڈیکس ہے اس کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہوتا رہے گا. تو جو امیر ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا اگر انیکوالٹی پورے معاشرے میں کم ہو رہی ہے. تو اس کا ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بہت امیر لوگ ہیں, وہ ٹیکس اوائڈنس یا ٹیکس ڈاجنگ جس کو کہتے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ ملوث ہیں, انوالوڈ ہیں, وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. تو امریکہ میں ایک سسٹم ہے IRS کا جو کہ ان کا ہمارے FBR کی طرح ایک تنظیم ہے یا ادارہ ہے, وہ آپ کا شہریوں کا رینڈم آڈٹ کرتے ہیں. آپ کے انکم ٹیکس کوئی بھی انکم ٹیکس نکال لیں گے اور اس کا آڈٹ کریں گے کہ آپ نے اس میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کی یا جھوٹ نہیں بولا یا کوئی گھپلہ بازی تو نہیں کی. تو یہ کہہ رہے ہیں اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کا آڈٹ 30% مطلب 30% زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو کہ ٹیکس ڈاجنگ کرتے ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو کہ گھپلے بازی بھی کرتے ہیں. تو یہ ٹیکس جو ہے یہ اب سسٹم یہ مطلب یہ ایکٹ ہے, یہ بل ہے جو کہ امریکہ میں پیش ہوا ہے. اب آپ اس کو ذرا اچھا ہاں, اور ایک اور بات, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا سیاسی انفلوئنس ہے, اور ان کا سیاسی انفلوئنس ہوتا کیسے, مختلف طریقے ہیں. مطلب امریکہ میں جو کیمپین فنڈز ہوتا ہے, مطلب آپ جب جو آپ کے کانگریس مین یا سینیٹرز جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پہ ایک کیمپین فنڈ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ لیگل ہے, اور پاکستان میں شاید اس کو کہیں گے کہ آپ رشوت دے رہے ہیں. بہرحال یہ یہاں پہ ہے, اور تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس فنڈ میں ان کو جو بھی ان کے من پسند سینیٹرز یا کانگریس مین یا ویمن ہوتے ہیں یہ ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ جب وہ وہاں پہ الیکٹ ہو کے جائیں تو ان کے حق میں یا ان کے فائدے کے وہ بل پاس کرائیں. اسی طرح یہ لوگ جو ہے انہوں نے لابنگ آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں, مطلب باقاعدہ ان کی آرگنائزیشن ہے جن پہ کہ یہ لابنگ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی عمران خان نے بھی ایک امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی تھی تاکہ ان کے امیج کو پروموٹ کیا جائے. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی من پسند بل جو ہیں وہ پاس کیے جائیں, اور اگر کوئی بل ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے تو اس کو فیل کرایا جائے. اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اب یہ جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ ججز پر بھی ان کا انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے. مطلب جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یہ اپنے فیصلے ان سے اپنی مرضی کے کرانے کے لیے ان کو بہت تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کو ایک لگژری کے ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں, سیریں شیریں کراتے ہیں, ان کے بچوں کے ٹیویشن پے کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ وہ اس کو بھی کرپٹ کرنے کی وہ کوشش میں ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آپ اس سے مقابلہ کریں, مطلب پاکستان تو اس سے پتہ نہیں 1000 گنا جو ہے وہ ورس کنڈیشن میں ہے. تو پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی اہم اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک ویلتھ ٹیکس لگایا جائے.
اور ویلتھ ٹیکس ان لوگوں پہ ہو. میں انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ ہر وقت بات ہوتی ہے انکم ٹیکس کی, ویلتھ ٹیکس کی, کہ آپ کے پاس جمع شدہ اثاثہ کتنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے اس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہوں گے نا کہ کسی کے پاس ہے کتنا, اور وہ اس کے انہوں نے بہت سے طریقے بنائے ہوئے ہیں جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس سے ان کے اثاثے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے, ظاہر نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب تک حکومت میں ہیں, یہی لوگ تو حکومت میں ہیں نا. پاکستان میں تو وہ لابنگ کے تھرو کراتے ہیں, یہاں پہ تو ڈائریکٹ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے کہ یہ اپنے خلاف کوئی بل پاس کرائیں. تو اس لیے یہاں پہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت کی ضرورت ہے جن کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو, جن پہ یہ ان کا اثر نہ ہو. اور وہ برابری پارٹی پاکستان ہے جو کہ صرف عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آنا چاہتی ہے, عام لوگوں کو حکومت میں لے کے آنا چاہتی ہے, عام لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ میں لانا چاہتی ہے, اور اس سے پہلے عام لوگوں کو شعور دلانا چاہتی ہے, اس سسٹم کے بارے میں بتانا چاہتی ہے, اس نظام کے بارے میں کہ یہ چلتا کیسے ہے. اس کے بارے میں جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, اس کی آگہی نہیں ہوگی, لوگ اگلا قدم تو لے ہی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو منظم ہونا ہوگا, متحد ہونا ہوگا, اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جو پیٹی اختلافات ہیں, رنگ, نسل, مذہب, قومیت وغیرہ کے, یہ بھلانے ہوں گے. کیونکہ یہ جو عام لوگ ہیں ان کو تو تقسیم کر دیا گیا ہے, جبکہ جو اوپر کے آپ کے حکمران ہیں ان کو کوئی رنگ, نسل, قومیت وغیرہ کی کوئی ان میں تقسیم نہیں ہے. وہ سارے پیسے جمع کرنے میں اور لوٹنے میں مشغول ہیں. تو آپ بھی سوچیں, اس پہ سمجھیں, اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں. جواد صاحب کی قیادت میں ہم اس ملک کو ایک بہتر راستے پہ, برابری کے راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ چینل اگر پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.